سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اسلام آباد سے کراچی اپنی منتقلی روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد سے کراچی اپنی منتقلی روکنے کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد میں درخواست دائر کی۔ ایپیکس کمیٹی نے افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے اور کالا دھن تنظیموں کے خاتمے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ ریجن سلطان خواجہ، ڈی آئی جی ساؤتھ زون جاوید امنور اور ایس ایس پی سیکٹر 7 نعیم اللہ شیخ کی ہدایت پر پورے سیکٹر میں ویکینڈ پر موٹر وے پولیس کی اضافی نفری اور اضافی پیٹرولنگ گاڑیوں کو 7 اور پیٹارو ٹول پلازا پر تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھارتی ایجنسیوں کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ منصوبے کے مطابق مجبور کشمیریوں کو پیسے کا لالچ دے کر اسمگلنگ پر آمادہ کیا جاتا ہے اور موقع ملنے پر بے خبر اسمگلرز کو جعلی آپریشن میں مار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی کی مزید 31 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ امیدواروں کو 2 مارچ کو نشانات لاٹ کیے جائیں گے۔ جیکاباد میں تاج اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی درگاہ عبدالنبی شاہ سے سید اعجاز شاہ کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے شہر کا مارچ کرتے ہوئے پاک افواج اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بلند کیے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے کراچی میں سندھ پولیس کی اسمارٹ کار آ گئی۔ سندھ پولیس کے لیے متعارف کرائے جانے والی اسمارٹ کار میں ڈرائیور کے علاوہ آپریٹر بھی موجود ہوگا۔ صوبائی دارالحکومت میں قومی اسمبلی کے 9 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنے 2 امیدواروں کو فائنل کر لیا۔ قومی اسمبلی کے 9 نشستوں پر کراچی میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں 2 نشستوں پر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار ایم کے امیدوار ہوں گے۔ سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے کالا دھن تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، ڈی جی خان اور بہاولپور میں کارروائیاں کرتے ہوئے کالا دھن تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی میں سرکاری پائپ لائن سے کنڈا لگا کر تیل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری پائپ لائن سے تیل چوری کرنے کا الزام میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال اور رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پختونخوا برادری کے جرگہ کی دعوت پر کوئٹہ ٹاؤن سوراب بورڈ کا دورہ کیا۔ کراچی پولیس کے بعد مری پولیس بھی شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے F8 کچہری پہنچ گئی۔ شیخ رشید کے خلاف آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے متعلق بیان پر مقدمہ درج ہے۔ لاڑکانہ میں USA کے چاول فروخت کیے جانے کی ویڈیو وائرل بے بنیاد اور حقائق کے برعکس ہے۔ تفصیلی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ ہیڈ لائن لاتے جانے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔